فرمایا میرے حبیب یہ جو دنیا 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 ہر وقت دنیا دن دنیا رات دنیا، انہیں قرآن کی زبان میں ذرا میرا پیغام تو سناؤ، انہیں بتاؤ تو صحیح کہ میں کائنات بنانے والا کیا دنیا کے بارے میں نظریہ رکھتا ہوں۔ اب وہ قرآن کی آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کو دنیا کی زندگی کی مثال دیں۔ فرمایا حبیب اب ان کو بتائیں کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے کہ جیسے پانی، ہم نے پانی کو آسمان سے زمین پر اتارا، یعنی آسمان سے زمین پر اترتا ہوا پانی فاختلط به نبات الارض، جب یہ پانی اس زمین پر آیا اللہ فرماتا ہے ہر طرف سبزہ اگایا۔ اب ذرا اس کو مثال کے ساتھ سمجھیے گا، آسمان سے پانی، اس کو اللہ نے روح اور جسم کی مثال دیا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہیں، ایک شخص نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ منافقین نے یہ سوال کیا، اب اللہ نے اسے بھی قرآن میں کوٹ کیا یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دیں قل الروح من امر ربی، کہ روح تو امر ربی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی نے زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ فرمایا اس اترے ہوئے پانی سے مراد روح ہے اور اس سرسبز و شاداب زمین سے مراد جسم ہے۔ گویا روح عالم امر اور جسم عالم خلق، عالم امر اور عالم خلق کا ملاپ ہوا تو کائنات میں رہنے والوں رسول کریم کے غلاموں انسان معرض وجود میں آیا۔ انسان عالم خلق سے بھی متعلق ہے، انسان عالم روح سے بھی متعلق ہے۔ فاختلط به نبات الارض، میرے حبیب اب ان کو فرما دیں کہ جیسے زمین سرسبز و شاداب ہے فاصبح حشیما، ان کی زندگی کا ایک ایسا موڑ آتا ہے جس میں یہ سوکھے ہوئے تنکے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تنکا سوکھ جائے تو ایک ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ اب اس سوکھے ہوئے تنکے سے مراد کیا ہے؟ فاصبح حشیما، تو ایسے ہے جیسے سوکھا ہوا تنکا، اور اس کا حال کیا ہے؟ تذروہ الرياح، تذروہ الرياح، فرمایا حبیب اگر ادھر سے ہوا چلتی ہے تو یہ ادھر کو ہو جاتا ہے، اگر ادھر سے ہوا چلتی ہے تو یہ ادھر کو ہو جاتا ہے، آگے سے ہوا آتی ہے تو یہ پیچھے کو جھک جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے زمین پر برستے ہوئے پانی سے مراد روح، زمین پر جو کھیتی سرسبز و شادابی ہے اس سے مراد جسم، ان دونوں کا ملاپ ہوا تو حضرت انسان وجود میں آیا۔ انسان کتنی خوبصورت چیز ہے جس کو اللہ نے عالم امر اور عالم خلق دونوں سے اکٹھا ملا کے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان سے پانی برسانا یہ تیری تخلیق ہے، اور زمین پر کھیتی کی صورت جو بیان کی ہے یہ تیری جوانی ہے۔ فاصبح حشیما، یہ جو سوکھا ہوا تنکا یہ تیرا بڑھاپا ہے، اور جب سوکھا ہوا بڑھاپا، سوکھا ہوا تنکا، اس کو سوکھا ہوا تنکا کہا۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جائے نا اپنا علاج کروائے، اسے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں، تو ڈاکٹر اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو کھانسی بھی ہے؟ بیٹا یہ تو مجھے 2 سال سے ہے۔ اب وہ کہتا ہے بابا جی آپ اپنی شوگر بھی چیک کرائیں، لگتا ہے وہ بھی ہے۔ ایک علاج کروانے گئے 10 بیماریوں کی پرچیاں ہاتھ میں نکل آتی ہیں، تو اللہ نے اسی کو بیان فرمایا تمہارا بڑھاپا جو ہے یہ سوکھا ہوا تنکا ہے، تذروہ الرياح، جن کو وقت کی گرم سرد ہوا ہلاتی ہے، اور جب پکا ہوا آم ہو تو ایک تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آئے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کل کا دن کس نے دیکھنا ہے، کل کی رات کس پہ آنی ہے، کل کی شب کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اکثر ایسا دیکھا ہے کہ پکے ہوئے پھل جلدی گر جاتے ہیں، کہ جو بوڑھے ہو گئے ان کی موت جلدی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے ان تینوں چیزوں کو بیان فرما کے انسان کی جوانی کی سرسبزی و شادابی، اور اس کے بعد بڑھاپا تنکا کہا، بڑھاپے کو تنکا، فرمایا یہ ہے تمہاری دنیا کی مثال۔ اللہ کی نظر میں تمہاری دنیا کی زندگی بس اسی طرح ہے، تم پیدا ہوئے، جوانی میں سرسبز و شاداب ہوئے، اور بڑھاپے میں تنکے کی مانند ہو کر اپنے مولا کی طرف آ گئے۔